الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ تمام محامد و محاسن اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے لائق ہے، جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ اس ایمان کی دولت پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ جس طرح پچھلے چند ایام میں ہم نے زکوٰۃ کے مسائل کو ڈسکس کیا، آج ایک دوست کا پیغام تھا، اس کا ایک سوال تھا جس کا جواب دینا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ دوست سوال کر رہے تھے کہ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ کی رقم یا کوئی بھی ایسی چیز اس کو بتا کر دینا ضروری ہے یا بغیر بتائے بھی دی جا سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے ہر عمل کا دار و مدار جو ہے وہ تمہاری نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اگر یہ مستحق ہے لیکن اگر میں اس کو بتاؤں گا تو یہ اس کی جو ہے وہ شان میں یا یہ اپنے آپ میں کچھ ایسا محسوس کرے گا کہ میں اس سے زکوٰۃ وصول کر رہا ہوں، تو اگر ذہن میں یہ ہو کہ اس کی جو ہے وہ عزت نفس جو ہے وہ بحال رہے اور اس کو آپ نہ بھی بتائیں تو بغیر بتائے ہوئے بھی آپ زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کو سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے ہیں، اور اس کی عزت نفس کو بچانے کے لیے وہ سفید پوش آدمی ہے جس کو ہم یہاں وائٹ کالر پیپل کہتے ہیں، تو وہ سفید پوش ہے، اس کو اگر بتائیں گے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، تو اس کو بچانے کے لیے آپ اس کو بغیر بتائے بھی زکوٰۃ دے دیں تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہرحال آج ہم نے 15ویں روزے کی تراویح ادا کی ہے، اور 17ویں روزے کو اسلام کا سب سے پہلا اور بڑا امپورٹنٹ مارکہ جنگ بدر، مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو ہے وہ یہ غزوہ ہوا۔ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ غزوہ ہم اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہو، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں سرکار نے صحابہ کرام کو بھیج دیا، خود شرکت نہیں فرمائی، وہ سریہ کہلاتا ہے۔ تو یہ غزوہ ہے۔ اس غزوہ کو جو 17 رمضان المبارک کو کفار مکہ کے ساتھ لڑا گیا، یہ غزوہ بدر ہے۔ بدر کے مقام پر یہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ لڑی گئی۔ اس کے اسباب کچھ اس طرح سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، تو اس کے بعد کچھ روٹین ایسی ہوئی کہ جو مسلمانوں کے قافلے مکہ مکرمہ کی طرف سے گزرتے تھے، کفار کی طرف سے ان پر حملہ کیا جاتا اور ان کا جو ہے وہ مال قبضہ کر لیا جاتا، اور آپس میں تھوڑی بہت جھڑپ بھی ہوتی۔ اگر وہ جھڑپ کرنے کے قابل ہوتے تو جھڑپ ہوتی، اگر نہ قابل ہوتے تو وہ اپنا مال سپرد کر دیتے۔ اس طرح روٹین کچھ کفار نے مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر جاری رکھی، لیکن مکہ کے جو قافلے جاتے تھے وہ ان کو پتہ تھا کہ مکہ ایک مضبوط طاقت تھی اس وقت،
ان لوگوں کو معلوم تھا کہ مکہ جو ہے وہ مضبوط طاقت ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے سردار ہیں، تو ان کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، تو وہ اپنے قافلے جو ہے وہ ان کے محفوظ چلے جاتے اپنی جگہ پر۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی اب کفار کے جو قافلے مدینہ منورہ کے پاس سے ہو کے گزرتے تھے، اجازت طلب کی تو سرکار نے ان کو بھی اجازت دی کہ اگر آپ کے قافلے اس طرح وہاں جاتے ہوئے ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو آپ بھی دوسروں کے قافلے کو نقصان پہنچا کر اپنا بدلہ پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو بدر کا شروع ہوا، یہ ابو سفیان اپنا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف جا رہا تھا، اور جاتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، لیکن جب اپنا، کیونکہ یہ عرب اسی طرح کرتے کہ جب ان کا مال ان کے پاس ہوتا تو یہ جاتے یہاں کا مال وہاں سیل کرتے اور وہاں سے پھر کچھ مال خرید کر واپس لے آتے۔ اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کفار مکہ اس دفعہ جو ابو سفیان کے کنٹرول میں جو قافلہ آ رہا ہے مال خرید کر، اس میں کافی جنگی ہتھیار بھی وہ خرید کر لائے ہیں، اور وہ جنگی ہتھیار جو ہیں وہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ استعمال کرنے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان سے کہا کہ ہم بھی ان کا جس طرح یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی ان کے ساتھ جھڑپ کریں گے اور ان کا مال جو ہے وہ اپنے قبضہ میں لے لیں گے، کیونکہ یہی جو جنگی سامان ہے یہ اوپر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے استعمال کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے جو ہے وہ ابو سفیان کا راستہ روکنے کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ اب تھا کیا اس قافلے میں، اس وقت تو ابتدائی مراحل تھے، اس قافلے میں زیادہ سے زیادہ کیا تھا کہ دو والی بھی روایت ہے اور 7 والی بھی روایت ہے کہ دو گھوڑے تھے یا 7 گھوڑے تھے اس قافلے میں، اور اس قافلے میں 313 صحابہ کرام تھے، 312 313 زیادہ 315 تک بھی مختلف روایات میں آتا ہے، لیکن 313 والی روایت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ تو 313 صحابہ اس قافلے میں تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپہ سالاری میں وہ مدینہ منورہ سے نکلے۔ تو جیسے ہی ابو سفیان ایکچولی بڑا سرداروں میں سے تھا، بڑا سمجھدار آدمی تھا، وہ جیسے اس کا قافلہ، اس کے قافلے میں تقریباً 1000 اونٹ تھا جو مال سے لدا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ مال ہمارے ہاتھ میں لگ گیا تو مسلمان بڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ تو سرکار دو عالم، لیکن سرکار کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس قافلے میں تقریباً جو ابو سفیان کی سربراہی میں جو قافلہ ان کا رہا ہے اس میں تقریباً 40 لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور اگر ہم یہ قافلہ ان کا جو ہے وہ قبضہ کر جاتے ہیں ان کے مال پر تو اسلام کو کافی سپورٹ ملے گی۔ آپ بہرحال یہاں سے نکلے تو ابو سفیان جو تھا وہ سمجھدار آدمی تھا، وہ جب قافلہ اس کا جس طرف آنا ہوتا تھا وہ قافلے سے آگے آگے جاتا، اور تمام راستے جو ہیں وہاں کے اور ادھر ادھر کی جگہوں پر وہ سروے کرتا اور پوچھتا دیکھتا کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے قافلہ پہنچنے سے پہلے۔ ابھی بھی اس نے ایسے ہی کیا، وہ وہاں سے نکلا، اور عرب کے جب مدینہ منورہ کا پرانا نام جو ہے وہ میں عموماً نہیں لیا کرتا، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے بتا دیتا ہوں، یثرب نام تھا اس کا پہلا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام لینے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اب اس کو یہ نام سے نہیں، اب اس کو مدینہ کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو اس وقت سے اس کا نام جو ہے وہ مدینہ، ہم آگے منورہ کہتے ہیں کیونکہ پاک جگہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس بھی وہاں ہے۔ تو بہرحال ابو سفیان جب آیا تو اس نے ایک علاقے میں دیکھا، وہاں سے حضور کا قافلہ جو ہے وہ نکلا تھا آگے، اور وہ ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کے ارد گرد جب اس نے جا کر جائزہ لیا تو وہاں اس کو اونٹ کی کوئی جو ہے وہ فضلہ پڑا ہوا، اونٹ کا فضلہ پڑا ہوا نظر آیا۔ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ یہ اونٹ کا فضلہ ہے، اچھا چیک کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اس نے اس کو اٹھایا، وہ سوکھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، اس نے اٹھا کے جب اس کو کھولا یوں کر کے توڑا اس فضلے کو، تو اس میں سے اس کو ایک کھجور کی گٹھلی ملی۔ اس کو جب کھجور کی گٹھلی ملی تو اس نے کہا اوہو، یہ تو وہ یثرب والے لوگ ہیں کھجوروں والے، یہ تو لازماً ان کا ہی قافلہ ہے۔
وہ بھاگا، گھوڑے پہ تھا، بھاگا واپس اپنے قافلے کے پاس، اور قافلے کو جا کے کہا کہ اس راستے سے اب ہم نہیں جائیں گے، ہم اب دوسرا